अफ्रीका के कल्ब में वाकई युगंडा, जिसे विंस्टन चर्चिल ने कभी अफ्रीका का मोती कहा था, आज एक ऐसे गैर मामूली सिफारती और फौजी बहरान का मरकज बना हुआ है जिसकी नजीर हालिया तारीख में कमी मिलती है। युगंडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के सरबराह और उसके सदर योवरी मोज़वेनी के बेटे जनरल मोहजी काउंजे गाबा ने तुर्किया से बैक वक्त $1 बिलियन के माली मुआवजे और तुर्की की सबसे खूबसूरत खातून से शादी के रिश्ते का मुतालिबा किया। ये मुतालिबा सिर्फ एक जाती ख्वाहिश नहीं, एक रस्मी फौजी बयान की शक्ल में पेश किया गया है, जिसके साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की धमकी भी दी गई। वजूहात क्या बनी, पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, इसी का इहाता इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, जनरल काइंजो गाबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जारी करदा अपने बयान में कहा कि सोमालिया में तुर्किया के ज़ेरे इंतज़ाम बुनियादी ढांचे के मंसूबों, जिनमें मोगादिशु की बंदरगाहें और हवाई अड्डे शामिल हैं, वहां से तुर्किया जो है वो भारी मुनाफा कमा रहा है, जबकि उन मंसूबों को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी जो है वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से युगंडा के फौजी उठा रहे हैं। तो उस जनरल के मुताबिक युगंडा ने अफ्रीकी यूनियन मिशन के तहत सोमालिया में अस्करियत पसंद ग्रुप अल शबाब के खिलाफ कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन इस शराकत को तस्लीम नहीं किया गया। उसने फिर इस मौके के ऊपर इस मुआवजे को वाजिबुल अदा सिक्योरिटी डिविडेंड करार दिया है और वाजे किया है कि अगर तुर्किया ने यह रकम ना अदा की तो युगंडा तुर्किया के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देगा और कैंपाला के अंदर मौजूद तुर्क सिफारत खाने को 30 दिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसने युगंडा के शहरियों को भी मशवरा दिया है कि वो अपनी हिफाजत के पेश नजर तुर्किया का सफर करने से गुरेज करें। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम युगंडा की तारीख, उसके सदर योवरी मोज़वेनी के दौरे हुकूमत और खुद जनरल काउंजेगाबा के किरदार को तफसील से जानें। अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको यहां से 4 दहाइयों पीछे लेके जाऊं तो योवरी मोज़वेनी आज से 4 दहाइयों पहले एक छोटे से गोरेला कमांडर के तौर पे उभरे थे, जिन्होंने ईदी अमीन और बाद में मिल्टन ओबोता के आमरीयतों के खिलाफ मुसल्ला जदोजहद की थी। 1986 में जब वो बरसरे इक्तदार आए तो उन्होंने एक नौजवान, मिसाली और अफ्रीकी रहनुमा के तौर पे खुद को मुतारिफ करवाया, जिसने ये वादा किया कि वो युगंडा को मामूली सियासत से निकाल के हकीकी जमहूरियत की राह के ऊपर गामजन करेंगे। और इब्तदाई बरसों में उन्होंने मुआशी इस्लाहात की, HIV एड्स की वबा पे काबू पाने में कामयाबी हासिल की और मुल्क में निस्बतन इस्तेहकाम आ गया। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मोसवेनी ने अपने आप को उसी जमहूरियत के खिलाफ खड़ा कर लिया जिसका वो वादा करके आया था। उसने आइन में तरमीम करवाई और फिर बरसरे इक्तदार रहने की उम्र की हद खत्म करवा ली। अब वो 80 बरस की उम्र का है और बरसरे इक्तदार। उसके खिलाफ इल्जाम यह है कि उसने युगंडा को एक खानदानी जागीर में तब्दील कर लिया। ये जिसने धमकी दी है ये उसका बाप है, जो इस वक्त उस मुल्क का हुक्मरान है। और उसने जब खानदानी जागीर में मुल्क को तब्दील किया, वहां पर अहम ओहदे उसके रिश्तेदारों और कबीले के लोगों में तकसीम कर दिया गया। मौसवेनी की पहचान अब एक ऐसे तवील तरीन दौरे हुकूमत वाले अफ्रीकी रहनुमा के तौर पर पहचानी जाती है, जिसने अपने इब्तदाई इनकलाबी वादों को खाक में मिला दिया। अब उसका जो बेटा है, एक बाप जिसने खुद हुक्मरानी की, तरमीम की, 80 साल की उम्र में अभी भी हुक्मरानी के ऊपर मौजूद है, तो उसका बेटा वो किस वजह से मशहूर हुआ? मोहौजे काउंजे गाबा सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं है कि वो मौसवेनी का बेटा है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाने की कोशिश की और वो भी इंतहाई मुतनाज़े तरीकों से। वो इस वक्त युगंडा की फौज के सरबराह, लेकिन उसकी अस्करी काबिलियत से ज्यादा उसके सोशल मीडिया बयानात जो है वो उसको शोहरत देते हैं। काउंजे गाबा एक ऐसा जनरल है जो ट्विटर एक्स को अपना जंगी मैदान समझता है। उसने माजी के अंदर मगरबी ममालिक, खास तौर पे अमेरिका और ब्रिटेन को सख्त पैगाम दिए। वो खुलेआम ये कह चुका है कि अगर कोई युगंडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उसके बयानात के अंदर अक्सर एक खास किस्म की बेबाकी और खुरदरापन पाया जाता है, जो रिवायती सिफारतकारी से यकसर मुख्तलिफ दिखाई देता है। बहुत सारे लोग उसे इस वक्त मज़ाहमत का इस्तारा भी वहां पे मानते हैं, जो उसके हामी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसका ये तर्ज हुक्मरानी और तर्ज तखातुब
یوگنڈا کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، لیکن سوال یہ کہ جنرل کس طاقت کے بل بوتے پر ایسے بیانات دے رہا ہے؟ اس کا جواب یوگنڈا کی فوج، اس کے خاندانی تعلق اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یوگنڈا پیپلز ڈیفنس فورسز یعنی UPDF مشرقی افریقہ کی سب سے بڑی اور تجربہ کار فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس فوج نے صومالیہ میں الشباب کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے اور اسے افریقی یونین اور مغربی ممالک کی طرف سے تسلیم شدہ ایک مؤثر فورس کا درجہ حاصل ہے۔ کاؤنزے گابا اس فوج کا سربراہ ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسا باپ کھڑا ہے جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے ملک کا غیر متنازع یا متنازع حکمران، غیر متنازع اندرونی طور پہ، متنازع بین الاقوامی طور پہ۔ اس خاندانی اور عسکری طاقت کے سہارے ہی وہ اتنے جارحانہ بیانات دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوگنڈا کی معیشت انتہائی کمزور ہے۔ ملک بیرونی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ کاؤنزے گابا کی طاقت زیادہ تر علامتی اور بیانیاتی ہے، جبکہ عملی طور پہ یوگنڈا ترکیہ جیسی علاقائی طاقت کے مقابلے میں بہت چھوٹا کھلاڑی ہے۔ تو ماضی دیکھتے ہیں کہ ماضی سے کیا کچھ سیکھ کے کاؤنزے گابا نے ایسے بیانات دیے، کیونکہ تاریخ کے آئینے میں وہ سلطنتیں اور جنرل جنہوں نے ایسے مطالبات کیے بے بہا پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی فوجی یا حکمران نے دوسرے ملک سے اس انداز میں معاوضہ یا خراج مانگا ہو۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قدیم رومن سلطنت کے دور میں جرمن قبائل کے سردار جو تھے وہ اکثر رومن جو شہنشاہ تھے ان سے تحائف اور زر خرید کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور اگر وہ مانگ پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ سرحدوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دے دیا کرتے تھے۔ پھر قرون وسطیٰ کو اگر دیکھیں، منگول سلطنت کے ایلچی یورپی بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ وہ منگول خان کو خراج پیش کریں ورنہ ان کے شہر تاراج کر دیے جائیں گے۔ ان تمام مثالوں کا مقصد ایک ہی تھا، اپنی فوجی طاقت کو نقدی اور تحائف کے اندر تبدیل کرنا۔ پھر 19ویں صدی کا آخر اگر آپ دیکھیں تو یورپی استعماری طاقتوں نے افریقہ کے اندر مقامی حکمرانوں سے ایسے ہی مطالبات کیے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ طاقت کا توازن ان کے حق میں تھا۔ پھر برطانوی سلطنت کو اگر دیکھا جائے تو برطانوی سلطنت کے افسران اکثر مقامی سرداروں سے یہ کہتے تھے کہ یا تو وہ تجارتی راستے کھول دیں، ٹیکس ادا کریں، ورنہ پھر ان کی جنگی کشتیاں آئیں گی۔ ان مطالبات کا نتیجہ اکثر وہی نکلتا تھا جو آج بھی نکلتا ہے کہ کمزور فریق یا تو جھک جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے یا کسی بڑی طاقت کا سہارا لے کر اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہتا ہے۔ تو آج اسی منظرنامے کے تناظر میں ایک یوگنڈا کا جنرل اٹھے اور وہ پیغام دے دے ترکیہ کو جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے کہ دیکھو $1 ارب دو، کیونکہ تم جو کام کرتے ہو اس کی حفاظت میری فوج نے کی، اور $1 ارب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی خوبصورت ترین عورت جو ہے اس سے میری شادی کرواؤ۔ موجودہ دور میں ان تمام باتوں کا انحصار اس بات پہ ہے کہ مخاطب کون ہے۔ ترکیہ کو کمزور ریاست نہیں ہے، ترکیہ نیٹو کا رکن ہے، جدید ترین فوج ہے، مشرق وسطیٰ، قفقاز، بحیرہ روم میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر خود مختار خارجہ پالیسی چلاتا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان ان رہنماؤں میں سے ہیں جو اپنی قومی خودداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کسی بھی قسم کی دھمکی کو بڑی شدت سے لیتے ہیں۔ لہٰذا جب کاؤنزے گابا یہ کہے کہ یا تو ہمیں $1 ارب دو ورنہ میں سفارت خانہ بند کر دوں گا، تو ترکیہ کا جواب شاید کوئی معمولی نہ ہو۔ ترکیہ اس کا جواب شدت سے دے۔ ترکیہ امکان ہے کہ اس بیان کو باضابطہ سفارتی نوٹ کے ذریعے مسترد کرے اور یوگنڈا کو یہ واضح کرے کہ اس طرح کی زبان کسی بھی دو طرفہ تعلقات کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ ترکیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں یوگنڈا میں موجود اپنے منصوبوں کا جائزہ لے، مستقبل میں یوگنڈا کو سیکورٹی تعاون یا امداد دینے سے گریزہ ہو جائے۔ زیادہ شدید صورت میں ترکیہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن یا افریقی یونین میں یوگنڈا کے خلاف سفارتی کارروائی کرے، اسے کارنر کرنے کی کوشش کرے، اور کاؤنزے گابا کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کے اپنے ہی بیانات اس کے خلاف ہو جائیں۔ یوگنڈا کی اگر معیشت کو دیکھا جائے تو وہ موجودہ دنیا کے اندر ترکیہ کے ساتھ تجارت پہ بہت زیادہ منحصر نہیں ہے، لیکن ترکیہ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ اور یورپ کا گیٹ وے ہے۔ اگر ترکیہ نے یوگنڈا کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں یا افریقی یونین میں اس کے خلاف مہم چلائی تو یوگنڈا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر دیکھیں تو بین الاقوامی برادری میں یوگنڈا کی ساکھ پہلے ہی صدر موسوینی کی طویل اور متنازع حکمرانی کی وجہ سے داغدار ہے، اور پھر اس کا بیٹا نام نہاد جنرل کاؤنزے گابا، اس کا یہ جو بیان ہے یہ صدر کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ خود کاؤنزے گابا کی حیثیت بھی کمزور ہو جائے گی۔ یوگنڈا میں صدر موسوینی کے بعد جانشینی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ کاؤنزے گابا
خود کو وارث ظاہر کر رہا ہے، لیکن فوج اور حکومت میں اس کے خلاف بھی بہت بڑے دھڑے موجود ہیں، اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں اسے اندرونی حلقوں میں بھی کمزور کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی بزنس کمیونٹیز جو اس وقت یوگنڈا کی موجود ہیں اور سفارتی طبقہ وہ ایسے رویے کو خطرناک سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ ایسے ایک بڑے خطے کے طاقتور ملک سے پنگا لینا ان کی معاشی حیثیت کو کمزور کر دے گا، اور یہ واقعہ ہمیں ایک پرانا سبق بھی یاد دلاتا ہے کہ جو سلطنتوں اور جمہوروں نے بار بار سیکھا ہے اور پھر بھلا دیا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ، دھمکیاں تبھی کارگر ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ان پر عمل کرنے کی حقیقی صلاحیت ہو۔ کاؤنزے گابا کے پاس شاید صومالیہ میں ایک تجربہ کار فوج ہے، لیکن اس فوج کا ترکیہ کے خلاف براہ راست کوئی استعمال نہیں ہے۔ ترکیہ اس سے کوسوں دور ہے، یوگنڈا کی فوج کی رسائی اپنی سرحدوں سے باہر بہت محدود ہے، اس لیے یہ بیان ایک قسم کی سفارتی خودکشی سے کم نہیں ہے۔ لیکن موجودہ منظرنامے میں یہ بیان ہلچل مچائے ہوئے، وقتی طور کے اوپر کاؤنزے گابا کو شہرت ملے گی، لیکن اس کے اثرات دیر پا نفی کے طور پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔